اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بڑے اہم معاملے کی طرف آپ کی توجہ کی طلبگار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین میں حفاظت اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ چند کفریہ کلمات کی وضاحت کرنا چاہوں گی جو عموماً اکثر و بیشتر ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کفریہ کلمات کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ کفریہ کلمات کی بہت سی اقسام ہیں۔ ایک یہ کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ عنقریب خارج ہونے کا خدشہ لاحق ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا ہے غیر اللہ کی قسم اٹھانا۔ یہ کفریہ کلمات ہیں اور یہ حدیث سے ثابت ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرے تو فوراً پہلا کلمہ پڑھے۔ مثلاً کعبے کی قسم اٹھانا، مسجد نبوی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیت اللہ کی، یا کوئی بھی ایسی قسم اٹھانا جو غیر اللہ کا اشارہ کرتی ہو، غیر اللہ کی طرف ہو، تو ایسی قسم کفریہ کلمات میں آ جائے گی اور عن قریب دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا خدشہ لاحق ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں ہمیں فوراً پہلے کلمے کا ورد کرنا چاہیے۔ اس لیے کوئی بھی ایسی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ اکثر و بیشتر ہم کہتے ہیں تمہیں تمہاری ماں کی قسم، یا مجھے میری ماں کی قسم، یا کسی کی بھی قسم، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے اور یہ کفریہ کلمات کہلاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وقت یا زمانے کو غلط قرار دینا یا بہت برا بھلا کہنا، یہ کفریہ کلمات میں سے ہیں۔ آج کل بہت مشہور بات ہے کہ کچھ بھی غلط دیکھا جائے، چاہے وہ سوسائٹی کا ماحول ہو، اپنے گھر کا ماحول ہو، کسی کے گھر کا ماحول ہو، یا کوئی بھی غلط بات جو دل کو اچھی نہ لگے، تو اکثر زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ آج کل تو زمانہ ہی خراب ہے۔ ایسے کلمات کفریہ کلمات ہیں، کیونکہ زمانہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، زمانہ تو نبی آخر الزمان کا ہے، آپ آخری نبی ہیں، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آخری نبی تھے، ہم انہی کے امتی ہیں، زمانہ بھی انہی کا ہے، تو ایسے کلمات سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے جو جان نہیں چھوڑ رہی ہوتی، تو اکثر ہم پریشان ہو کے، مجبور ہو کے اور تھک ہار کے کچھ ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں جو کہ کفریہ کلمات کہلاتے ہیں اور جن کا ہم سب کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر کسی کے گھر پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، تو اگر اس بندے نے یہ کہہ دیا کہ پریشانیوں نے تو میرا گھر ہی دیکھ رکھا ہے، یا اللہ نے پریشانیوں کے لیے مجھے چن لیا ہے، یا اللہ نے تو پریشانیاں بس ہمارے گھر میں ہی ڈال دی ہیں، تو یاد رکھیں یہ کفریہ کلمات ہیں۔ ایسے کلمات سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی پریشانی، دکھ، تکلیف میں اگر ہم اپنی زبان سے کوئی بھی ایسے کلمات کہتے ہیں جو کہ غلط ہیں، لیکن وقتی طور پر ہم وہ فوراً سے کہہ دیتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ مثلاً اگر کوئی دشمن آپ پہ غالب آ چکا ہے اور آپ شکست کھا چکے ہیں، آپ کو فتح حاصل نہیں ہوئی، تو آپ نے ایسا کہہ دیا کہ اللہ نے بھی دشمنوں کا ہی ساتھ دیا، تو یہ کفریہ کلمات ہیں۔ ایسے کلمات سے پرہیز کریں۔ یا اللہ بھی بروں کا ہی ساتھ دیتا ہے، ایسے کلمات سے پرہیز کریں، یہ بہت بڑے کفریہ کلمات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کلمات سے محفوظ رکھے۔ اس کے علاوہ جب بھی کہیں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کچھ بھی کہیں پہ کوئی بھی بندہ فوت ہو جاتا ہے، چاہے وہ آپ کے گھر میں ہو یا کسی اور کے گھر میں، تو اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے کہ اللہ کو بھی اس کی ضرورت تھی،
یہ بہت بڑے کفریہ کلمات ہیں، ان سے پرہیز کریں، اور عنقریب خدشہ ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے گا، تو اسی لیے ایسے کلمات سے پرہیز کرنی چاہیے، ایسے کلمات نہیں دہرانے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کسی کی محتاج نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی کی ضرورت نہیں رکھتا۔ اس لیے ایسا کہنا کہ صبر کریں، اللہ کو نیک بندوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، یہ بہت بڑے کفریہ کلمات ہیں، ایسے کلمات سے پرہیز کرنی چاہیے اور اللہ سے فوراً معافی مانگنی چاہیے، فوراً کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ اللہ کے وجود کا ہے کہ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ساتوں آسمانوں میں ہے، لیکن اس کی قدرت، اس کی رحمانیت، اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، اور اس کی قدرت، رحمانیت اور برکتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہماری شارگ کے بھی قریب ہیں۔ تو ایسا کہنا غلط ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، بے شک اللہ کی رحمانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی رحمت ہر جگہ موجود ہے، ایسا بھی کہنے سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ بہت ہی اہم بات میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے کہ اللہ نبی وارث، اللہ نبی وارث، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، اللہ وارث ہے، نبی نہیں، اللہ وارث۔ کوئی بھی چیز ہے اس کو ہم اس طریقے سے اللہ کی حفاظت میں دے سکتے ہیں کہ اللہ اس چیز کی حفاظت کرے، اللہ وارث ہے، لیکن ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نبی وارث ہے۔ مطلب کوئی بھی کام کرنے لگیں تو کہتے ہیں کہ اللہ نبی وارث ہے، اللہ نبی وارث نہیں، اللہ وارث ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمیں اس کی وحدانیت کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے، ایسے کلمات کہنے چاہیے جو ہمیں دائرہ اسلام سے خارج ہونے سے بچائیں، نہ کہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے میں مدد طلبگار ہوں۔ دین کی باتیں بتانے والوں کا مذاق اڑانا بھی کفریہ عمل ہے۔ مثلاً دین کی کوئی بات بتا رہا ہے تو آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ کفریہ عمل بھی ہے اور یہ کفریہ کلمات میں سے بھی ہے۔ مثلاً مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ٹہنوں سے اوپر شلوار کو رکھیں، تو اکثر کوئی اس بات کی پیروی کرتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اور اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اگر ایسا عمل کرے، مثلا کسی مرد کو اگر کسی نے دیکھ لیا کہ اس کی شلوار ٹہنوں سے اوپر ہے تو اس کا مذاق اڑانے لگے کہ کیا تم پانی سے گزر کر آ رہے ہو، تو یہ سب کفریہ کلمات ہیں۔ دین کے معاملے میں کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو غلط ثابت کرنا، یہ بہت بڑا کفریہ عمل ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ اللہ کی قدرت اور رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اپنے دین کی حفاظت اور استقامت کی توفیق عطا فرما۔ بد زبانی جو کہ عام ہو چکی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، اور اچھے اخلاق کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے، اللہ تعالی ہم سب کے اخلاق کو بہترین بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔